بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ تکویر کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے چھڑ جائیں، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے، واذا العشار عطلت، اور جب اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو باندھ دیا جائے، یعنی جانوں کے جوڑے بنائے جائیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر جان وہ جان لے گی جو کہ وہ لے کے آئی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو قسم ہے اس تارے کی جو غائب ہو جانے والا ہے، الجواری چلنے والا، الکنس شے میں جذب ہو جانے والا ہے یا رک جانے والا ہے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب رات چلی جائے، یعنی رات پیٹ دے دے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب صبح روشن ہو جائے، صبح نکل آئے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کریم رسول کا قول ہے، یہ کریم رسول کا پڑھنا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے مالک ذی قوت والا، عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے قریب جو قوت والا ہے، یعنی عرش کے مالک یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قوت والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، ثم امین امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان کا پڑا ہوا نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے اس کے لیے جو سیدھا ہونا چاہے، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورج کی قسم یاد فرمائی اور سورج کی تکویر کو بیان فرمایا۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، قور سے نکلا ہے تکویر، جیسا کہ تکویر الامامہ، یعنی اس طرح لپیٹنا، جس طرح امامہ کے پیچ کو لپیٹا جاتا ہے نا، اس طرح گول گول، اس کو تکویر الامامہ کا نام دیا جاتا ہے کہ امامے کو لپیٹنا۔ تو اسی سے سورج کا اسی سے لفظ نکلا ہے تکویر، قور اس کا معنی ہے لپیٹنا، یعنی استدارت کے جہت پر کسی شے کو لپیٹنا گول گول طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہاں سورج کے بجھ جانے کو بیان فرمایا، سورج کی تکویر کو بیان فرمایا، اور چونکہ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے، تو قیامت کے احوال میں سے یہ ہے کہ اس دن سورج بجھ جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ تو ہے ہمارا قرآن مجید کے لحاظ سے ایک عقیدہ کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ اس سورج کی وہ کہتے ہیں کہ اس سورج کی عمر وہ 5 ارب سال ہے، یعنی 5
ارب سال سے یہ سورج چل رہا ہے اور 5 ارب سال تک ہی اور یہ سورج چلے گا. اس کے بعد اس سورج کے اندر جو گیسز ہیں، جو اس کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے بالآخر اس کا فیول ختم ہو جائے گا اور بالآخر اس سورج نے ختم ہو ہی جانا ہے. 4 سے 1400 سال پہلے جس وقت کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ سائنس نہیں، کوئی کاسمالوجی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور فلکیات کا علم نہیں، اور آسمانوں اور سورج کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، اس دور کے اندر اللہ رب العزت، اس دور کے اندر قرآن سورج کی تکویر کو بیان فرما رہا ہے کہ سورج بالآخر ختم ہو جانے والا ہے. اور اہل عرب کفار و مشرکین اس بات پہ ٹھٹا کرنے والے ہیں، ہنسی کرنے والے ہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے سورج ختم ہو جائے گا، بھلا سورج بھی کبھی ختم ہوگا؟ یہ تو سب شروع سے چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جائے گا. تو آج کی سائنس بھی اس بات کی قائل ضرور ہو گئی ہے کہ بالآخر اس سورج کو بھی زوال ہے، اس سورج نے بھی ختم ہو جانا ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما رہا ہے. تو چونکہ انہوں نے جدید طریقے سے ٹیکنالوجی کے ساتھ اس بات کو دریافت کر لیا ہے، جو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جس بات کو ذکر فرما دیا، فرمایا کہ سورج بالآخر ختم ہو جانے والا ہے، اس کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور ستارے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ستاروں کو کیا انقدرہ کا ویسے معنی ہوتا ہے گدلا ہو جانا. جیسے پانی جب گندا ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ الماء منقدر، پانی گندا ہو گیا ہے، گدلا ہو گیا، یعنی اس کے اندر کیچڑ آ جائے پانی کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ پانی گندا ہو گیا ہے، گدلا ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے نجم کے لیے بھی انقدار کا لفظ استعمال فرمایا کہ ستارے جو ہیں وہ گدلے ہو جائیں گے. کیا گدلے ہو جائیں گے؟ ان کا گدلا ہونا یہ ہے کہ ان کا نور ختم ہو جائے گا. ستارے اتنے روشن ہیں، ان کا نور ختم ہو جائے گا، وہ گدلے ہو جائیں گے، بالکل مدھم پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یعنی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں وہ چھوڑ دی جائیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر پہاڑوں کے چلنے اور پھر اس کے ساتھ اونٹنی کے کھلا چھوٹنے کو بیان فرمایا. پہاڑوں کو چلایا جائے، یعنی پہاڑوں کو چلایا جائے کا معنی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، پہاڑوں کے اندر بھی زلزلہ طاری ہو جائے گا، پہاڑ بھی جو ہے وہ رائی کے دانے کی طرح ہو جائیں گے، غبار بن کے پہاڑوں کو بھی اڑا دیا جائے گا. تو اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اشار یہ اشارہ کی جمع ہے. اشار یعنی اشارہ کی جمع ہے. یعنی جب اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہوتی ہے نا، 10ویں ماہ میں جب وہ جاتی ہے تو اس کو اشار کہا جاتا ہے. اشار ویسے عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 عربی زبان کے اندر. اشار کا معنی ہوا وہ 10 ماہ کی اونٹنی. یعنی چونکہ عربوں کو اونٹنی بڑی محبوب ہے، اونٹ اور اونٹنی سے بڑی محبت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جس چیز سے انہیں بہت زیادہ محبت ہوگی، جب وہ اپنے حمل کے ایام کے اندر ہوگی کہ بچہ جننے والے ایام میں ہوگی، تو اس وقت تو ان کی محبت اس سے اور زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی جب جانور جو ہے وہ بچے حمل کے اندر ہوتا ہے تو اس کا جو مالک ہے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتا ہے، اور ہر وقت اس کی طرف دھیان رکھتا ہے کہ کب جو ہے وہ اس کا بچہ ہو. ظاہری بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے. اور عربوں کو چونکہ اونٹنیاں اور اونٹ یہی ان کا اصل سرمایہ تھا اور یہی ان کو سب سے زیادہ محبوب تھے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی وہ بھی چھوٹی پھرے گی، کھلی پھر رہی ہوگی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو اور اس کا جو مالک ہے اور وہ عربی ہو اور وہ اس سے غافل ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ قیامت کا حادثہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہاری سب سے زیادہ محبوب چیز وہ اونٹنی وہ بھی کھلی پھر رہی ہوگی اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کے حاملہ اونٹنی کھلی پھرے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے. وحوش یہ وحشن سے نکلا ہے. وحشن کا معنی ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی خشکی کے جانور ہیں، کل الحیوانات من دواب البر مما لا یستحسن فہو وحشن، کہ
خشکی کے وہ تمام جانور، وہ تمام حیوانات جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے، ان کو وحشی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر وحشی کا اطلاق، اور اس کی جمع ہے وحش، ان کی وحوش. اور جب وحشی جانور حشرت، ان کو جمع کر دیا جائے، یعنی صرف اس دن جو ہے وہ انسان جمع نہیں ہوں گے بلکہ وحشی جانوروں کو بھی جمع کر دیا جائے گا، ان کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا، ایک جگہ پہ لے آیا جائے گا ان کو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو سلگا دیا جائے، یعنی سمندروں کے اندر بھی طوفان آ جائے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے. سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جانوں کے جوڑے بنے، یعنی جانوں کے جوڑے، اس سے کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا علیحدہ گروہ بن جائے گا، برے لوگوں کا علیحدہ گروہ بن جائے گا، یا جس میں جو ہے وہ اپنی روحوں کے ساتھ، جسموں کو ان کے روحوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یعنی یا جو انسان ہیں ان کو انسانوں کے ساتھ، شیاطین کو شیاطین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ایمانداروں کی روحیں ایمانداروں کے ساتھ، اور بدکاروں کی روحیں بدکاروں کے ساتھ ملا دی جائیں گی. یعنی جو جیسے عمل والا ہوگا اس کو ویسا ہی جو ہے اس کا ساتھی جو ہے اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اگر اچھا ہوگا تو اس کو اچھے کے ساتھ ملا دیا جائے گا، برا ہوگا تو اس کو برے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جو اچھی جان ہوتی ہے اس کا میلان بھی اچھی جان کی طرف ہی ہوتا ہے. جو اچھی جان ہوتی ہے اس کا میلان اچھی جان کی طرف ہی ہوتا ہے. جو اچھی جان ہوتی ہے اس کا میلان اچھی جان کی طرف ہوتا ہے. اگر بندہ، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں مخلوط لشکر ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. یعنی انسانوں کی جو ارواح ہیں وہ ایک مخلوط لشکر کی طرح ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اگر کسی مجلس میں آئے جس میں 99 منافق بیٹھے ہوئے ہوں، ایک مومن بیٹھا ہوا ہو، تو وہ مومن کے پاس جا کے بیٹھے گا. اور اگر منافق کسی مجلس کے اندر آئے جس میں 100 مومن بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک منافق بیٹھا ہوا ہو، تو وہ منافق کے پاس جا کے بیٹھے گا. کہ ارواحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جو جس عقیدے کا ہوتا ہے، جس سوچ کا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کے بندے کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اسی سے رابطہ رکھتا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. اگر نیکوکار ہوتا ہے تو وہ نیکوں سے ملنا پسند کرتا ہے، اگر برا ہوتا ہے تو اس کا دل بھی بروں کے ساتھ ہی لگتا ہے اور وہ انہی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. قرآن پاک میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کی صف جو ہے وہ علیحدہ کر دو. آج مجرموں کو علیحدہ صف کے اندر کر دو، یعنی نیکوکاروں کی صف علیحدہ ہوگی اور مجرموں کی صف وہ علیحدہ کر دی جائے گی. لا يستوی المؤمنون والفاسقون، مومنین اور فاسقین وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ موعودۃ، یہ وعدہ یعید سے نکلا ہے. وعدہ یعید، موعودۃ. موعودۃ کا معنی ہے کہ یعنی جس کو زمین کے اندر دبا دیا جائے، جس کو زمین کے اندر، وعدہ یعید سے موعودۃ، جس کو زمین کے اندر دبا دیا جائے. تو چونکہ اہل عرب جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کی پیدائش پر انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ جا کے اس کو مٹی کے اندر دبا کے آ جایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے لفظ بھی وہی استعمال فرمایا، وعدہ یعید موعودۃ، کہ جس کو زمین میں دبایا جائے. تو مختلف صحابہ کرام سے بھی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا. ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی 10 بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہر ایک کی طرف سے 1 اونٹ صدقہ کرو، ہر ایک کی طرف سے 1 اونٹ صدقہ کرو. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا.
قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا، اس مقتول بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا۔ تو دراصل اس مقتول سے پوچھنا یہ دراصل اس کی گواہی لینا ہے کہ جب وہ اس قاتل کے خلاف گواہی دے گی تو یہ اس قاتل کے لیے شرمندگی اور ندامت کا سبب بنے گا کہ آج وہ بچی جس کو میں نے زندگی کے اندر زندہ درگور کیا، آج وہ میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جس نے اس کو دبایا ہوگا وہ بچی اس کے خلاف گواہی دے گی کہ مجھے اس نے دبایا ہے، اور بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب، تو گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ وہ اس کا عورت ہونا، بچی ہونا، یہ اس کا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اسلام نے آنے کے بعد بچی کو وہ ایسی عزت عطا فرمائی کہ اگر وہ ماں ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی، اگر وہ بیوی ہو تو گھر میں اس کی وجہ سے برکت ہے، اور وہ بیوی ہو تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیر خائی، اور خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، خیرکم خیرکم لِنِسَائِهِ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے، ان کے جو ہے وہ فضائل بیان فرما دیے۔ اگر وہ ماں کی شکل میں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیوی کی شکل کے اندر ہے تو وہ شوہر کی خدمت کر کے اس کے لیے جنت ہے، اور بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کو وصیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور وہ جب بیٹی کی شکل کے اندر ہے تو وہ گھر کے اندر رحمت ہے۔ یہ اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے، اور آج کل کے لبرل عورتیں، لبرل قسم کے لوگ یہ اسلام کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، اسلام نے عورت کو اس کا حق نہیں دیا، عورت کو جو ہے وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے، پردے کے اندر، چار دیواری کے اندر، گھر سے نہیں نکلنا، غیر مرد کے سامنے نہیں آنا، یہ اتنی ساری رکاوٹیں کیوں ہیں، یہ آزادی کیوں نہیں دی گئی؟ تو دراصل یہ اسلام نے ہی عورت کو عزت عطا کی ہے، جس عزت کی وجہ سے آج وہ معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام ہے کہ اگر گھر کے اندر موجود ہے تو اس کا چونکہ دائرہ کار ایسا ہے، اس وجہ سے اس کے سارے رشتوں کو اتنا مقدس رکھا ہوا ہے، وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، کہ کوئی غیر شخص جو ہے وہ اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اور جب وہ خود ہی بازاروں کی زینت بن جاتی ہے، خود ہی غیر محرم اور نامحرم لوگوں کی محفل کی زینت بن جاتی ہے، تو وہ اپنی عزت خود بخود خراب کر لیتی ہے، اور اس عزت کے خراب ہونے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا برا قدم اس نے اٹھایا۔ تو جو اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ وہ چادر اور چار دیواری والی عزت ہے، کعبۃ المکرمہ کے اوپر غلاف ہے تو اس کی عزت اور وقار کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس غلاف کے ساتھ، اسی طرح عورت کے اوپر جب دوپٹہ ہو اور عورت کے اوپر چادر ہو تو اسی طرح جس طرح اسلام نے اس کعبے کو غلاف کے ساتھ عزت عطا فرمائی ہے، اسی طرح عورت کو چادر اور چار دیواری کے ساتھ عزت عطا فرمائی ہے، اور اگر وہ عزت اپنی خود اتار کے پھینک دیتی ہے تو اس میں اس کا قصور ہے، دین متین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا، یعنی اپنی جگہ سے آسمان جو ہے وہ ہل جائے، یعنی صحیفوں کو پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس دن نامہ اعمال، صحیفے نامہ اعمال وہ ظاہر ہو جائیں گے، اگر نیکوکار لوگ ہوں گے تو ان کے نیکی کے اعمال ان کے سامنے ہوں گے، اگر بدکار ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے، اور آسمان کا اپنی جگہ سے ایسا کھینچ لیا جانا، اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، جب آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا بکری کی کھال کی طرح تو آسمان باقی نہیں رہے گا۔ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن وقت ایسا آنے والا ہے کہ صرف اور صرف سورج، چاند، ستارے ختم نہیں ہو جانے والے، کہ بلکہ یہ جس کے اوپر یہ موجود ہیں وہ اصل بیس ہی ختم ہو جانے والی ہے، وہ آسمان اس کو بھی کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو سلگایا جائے گا، جہنم کو سلگایا جائے گا، تو یہاں سے بعض نے کہا کہ ابھی اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا نہیں فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس دن جہنم کو سلگایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن جہنم کو پیدا کیا جائے گا۔ تو دراصل یہ
اس سے مراد یہ ہے کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اس دن جہنم کو سلگایا جائے گا، بلکہ اس دن جو ہے وہ جہنم کو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا۔ جہنم کو بھی خلق پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ معتزلہ کا یہ کہنا کہ جہنم ابھی تخلیق نہیں ہوئی، جہنم کو اس وقت ہی پیدا کیا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو سلگایا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، کفار کے، منافقین کے ڈالنے کے لیے اس کو اور زیادہ جوش دلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ أُزْلِفَت کا معنی ہے دنت، قریب کر دینا، أُزْلِفَت قریب کر دینا، یہ مومنین کے قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ، اس دن ہر جان یہ جان لے گی کہ کیا وہ لے کر آئی۔ یعنی جب یہ سب کچھ ہو جائے گا وہ قیامت والے دن، تو اس وقت اس دن ہر نفس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ عالمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس، تو پس قسم ہے خنس کی۔ خنس کسے کہا جاتا ہے؟ خنس دراصل یہ خانس کی جمع ہے۔ خانس کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا، غابہ، اختفا، استترا، غائب ہو جانا، خانسہ سے نکلا ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ العبد اذا ذکر اللہ خانسہ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان خانس ہو جاتا ہے، یعنی شیطان غائب ہو جاتا ہے۔ تو خانسہ سے نکلا، اس کا معنی ہے غائب ہونا۔ شیطان کو بھی خناس کہا جاتا ہے۔ خناس کا معنی ہے کہ غائب ہو جانا، غائب ہونے والا۔ تو چونکہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس وجہ سے بھی اس کو خناس کہتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان حاضر ہو جائے تو شیطان حاضر بھی ہو اس کے پاس، جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو خناس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خنس، قسم ہے اس ستارے کی جو غائب ہونے والا ہے، یعنی جو پوشیدہ ہے، جو نظر نہیں آنے والا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس ستارے کی قسم یاد فرمائی ہے کہ جو نظر نہیں آنے والا، لا ترا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں کہ یہ خنس یہ کون سا ستارہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ زحل ہے، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، قمر، ان ستارے اللہ رب العزت کی مراد ہیں۔ بعض یہ کواکب خمسہ اللہ رب العزت کی مراد یہ ہیں، لیکن یہ مفسرین کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اگر جدید سائنسی حوالے سے بات کی جائے تو ایک ایسا ستارہ دریافت ہوا ہے، جان مشل نامی سائنسدان نے 1709 میں ایک ستارہ جس کو بلیک ہول کا نام دیا جاتا ہے وہ دریافت کیا۔ وہ کیا تھا؟ بلیک ہول ایک ایسا سیارہ ہے کہ جو بہت بڑا ہے، یعنی ہماری سورج سے بھی اربوں گنا یہ بڑے ہیں بلیک ہول، اور بالکل سیاہ ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان بلیک ہول کا یہ کیسے بنتے ہیں؟ بلیک ہول دراصل جب بھی کوئی ستارہ وہ اپنی طبی عمر پوری کر لیتا ہے، جب بھی کوئی سیارہ اپنی طبی عمر پوری کر لیتا ہے تو وہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس ستارے سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر موجود جو ہائیڈروجن ہے اور اس میں جو نیوکلیئر ریئیکشن ہے، نیوکلیئر ریئیکشن کی وجہ سے وہ ستارہ، اس کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے کے اندر اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ اربوں ستاروں کے برابر وہ توانائی پیدا کرتا ہے، اور جب وہ ستارہ پھٹتا ہے تو اس عمل کو سپر نووا کا نام دیا جاتا ہے، سپر نووا۔ اب اس ستارے کے پھٹنے کے ساتھ وہ اس میں چونکہ دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں ایک ستارے کے اندر، ایک تو اس میں گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے جو کہ اس ستارے کا اس کے مرکز کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہے، یعنی اس ستارے کو مرکز کے ساتھ جوڑی رکھتی ہے، اس کو مرکز کی طرف وہ قوت جو ہے وہ ستارے کو مرکز کی طرف، سینٹر کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ دوسری اس کے اندر گیسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ستارے کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر ریئیکشن کی وجہ سے ستارے جو ہیں وہ ان کے اندر بہت زیادہ مادہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور وہ پھر زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے، جس کو ہم ستارے کا پھٹنا اور ٹوٹنا کہتے ہیں۔
تو وہ دوسری اس کے اندر گیسز ہوتی ہیں. تو جو وہ گیسز کی وجہ سے چونکہ ستارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ جب گیسز پھٹتی ہیں تو ستارے کی صرف اور صرف گریویٹیشنل فورس باقی رہ جاتی ہے. اب وہ گریویٹیشنل فورس ستارے کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور پھر اس ستارے کی اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی کثافت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس بالآخر وہی ستارہ جو ہے وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ ستارہ اس کو نگلتا چلا جاتا ہے، چونکہ اس کی کثافت ڈینسٹی اتنی حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے. اور سائنسدانوں نے یہ کہا کہ وہ ستارہ اپنے قریب ایک ایونٹ ہاریزن بنا لیتا ہے، ایک دائرہ بنا لیتا ہے، اور جو ستارہ بھی اس ایونٹ ہاریزن کے اندر آتا ہے وہ ستارہ جو ہے وہ بلیک ہول اس کو نگل لیتا ہے. یعنی اس کا جو مرکز ہے، جو اس کے قریب ایک دائرہ ہے جس کو ایونٹ ہاریزن کا نام دیا جاتا ہے، جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی وہ اس بلیک ہول کے اندر چلی جائے گی، اور جو چیز بلیک ہول کے اندر چلی جائے گی پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. اور پھر وہ روشنی بھی ہو، یہاں تک کہ روشنی کا بھی اس بلیک ہول سے نکلنا وہ ممکن نہیں ہے. آئنسٹائن نے تو کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ کوئی بلیک ہول کو دریافت کر سکے، کوئی دیکھ سکے اس کو. 17ویں صدی میں یا 18ویں صدی تک تو یہ صرف مفروضہ تھا کہ بلیک ہول بھی کوئی شے ہوتی ہے، اور یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ ہماری ایک بلیک ہول جو ہے وہ ہماری سورج سے بھی اربوں گنا بڑے ہیں، اور یہ اس نے کہا کہ دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن بالآخر ابھی جان مشل نامی سائنسدان اور اس کے علاوہ ایک سائنسدانوں کی ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ بیٹھی، انہوں نے 2 سال کی محنت کے ساتھ ہماری کہکشاں کے اندر موجود بلیک ہولز کو باقاعدہ دریافت بھی کیا ہے، اور باقاعدہ ان کی جو صورت ہے، ان کی پکچر جس کو ثقب اسود کا نام دیا گیا ہے، ثقب اسود بلیک ہول، اس کی باقاعدہ پکچر بھی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، وہ انٹرنیٹ وغیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے. اور وہ چونکہ بالکل وہ سیاہ ہے اور اس کے اندر ایک شگاف ہے، بڑا سوراخ ہے، اس وجہ سے اس کو بلیک ہول کا نام دیا جاتا ہے، سرخ سیاہ شگاف، سیاہ سوراخ. تو بعض یہاں خنس سے مراد جو ہے، بعض نے کہا کہ یہاں وہی بلیک ہول اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ خنس کی قسم، جو نظر نہیں آنے والا، جو غائب وہ سیارہ ہے. آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی کو کہیں کہ سیارہ آسمان کے اوپر ایک ایسا سیارہ موجود ہے جس کو آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ الجوار کا معنی ہوتا ہے تجری، چلنے والا، جو چلتا رہنے والا ہے. الکنس کا معنی ہوتا ہے وہ جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے اس کو نگل جاتا ہے. تجذیب، کنس کا معنی ہے تجذیب کل ما تصادفها، جو شے بھی اس کے راستے میں آتی ہے اس کو جذب کر لیتا ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ کوئی ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو ہماری سورج سے بھی اربوں گنا بڑا ہے، جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور اتنی رفتار سے چلتا ہے، اور اس کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو نگل جاتا ہے، تو کون ماننے والا تھا؟ کون اس بات کو یقین کرنے والا تھا؟ لیکن آج چونکہ سائنس نے وہ بلیک ہول دریافت کیا ہے، جب ہم فلا اقسم بمواقع النجوم، جب یہ صورت مبارکہ پہ، اس آیت مبارکہ پہ پہنچیں گے تو اس دوران بھی میں انشاءاللہ بلیک ہول کے بارے میں تذکرہ کروں گا. اور حال ہی میں جو اسٹیفن ہاکنگ نامی جو سائنسدان ہیں، انہوں نے بلیک ہول کے بارے میں جو تھیوری پیش کی ہے اور اس کے بارے میں جو تفصیل سے پاس کی ہے، اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. فلا اقسم بالخنس، تو اس ستارے کی قسم جو غائب ہونے والا ہے، الجواری چلنے والا، الکنس جذب کرنے والا ہے، جو بھی شے اس کے راستے میں آنے والی ہے اس کو جذب کرنے والا ہے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب رات پیٹھ پھیر دے، یعنی جب رات چلی جائے. والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب صبح روشن ہو. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کرم والے رسول کا قول ہے. رسول کریم سے مراد یا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، یا اس سے مراد جبریل امین ہے.
ذی قوت، قوت والا، عند ذی العرش مکین، عرش مکین کے یعنی عرش والے رب کے نزدیک وہ قوت والا، مطاع جس کی اطاعت کی جائے، ثم امین پھر ایمانت دار بھی ہے۔ یہاں تو اس سے مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے، یہ جبریل امین مراد ہیں۔ اس کے آگے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے کو چونکہ کفار وہ مجنون کہہ کے پکارتے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی فرما دی، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اس کو دیکھا یعنی جبریل امین کو دیکھا، بالافق المبین، افق مبین کے پاس، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اس کو افق مبین کا نام دیا جاتا ہے۔ افق مبین روشن کنارے پر دیکھا، افق کہتے ہیں کنارے کو، مبین کا معنی ہے روشن، یعنی روشن کنارہ، اس سے مراد یہ ہے صبح کا وقت، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت کے اندر، اصلی حالت کے اندر بھی دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یہاں تو ہوا ضمیر سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا قول نہیں، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ شیطان مردود کا قول نہیں، یہ تو اللہ ارحم الراحمین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس کا قول ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو دراصل اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر کفار مکہ اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ چونکہ حضور علیہ السلام کو ساحر، مجنون کہا کرتے تھے، قرآن کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ شیطانی وحی ہے، شیطانی کلمات ہیں معاذ اللہ کہ جو نازل کیے گئے ہیں، وہ شیطان جو ہے وہ القاء کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا، تمہارے صاحب مجنون نہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ شیطان مردود کا قول نہیں، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو فرمایا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کس راستے پر چل رہے ہو، تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ یعنی جیسے بندہ جب کسی سے گلہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ آپ کی بات نہ سن رہا ہو، آپ کی بات نہ مان رہا ہو، آپ اس کو سمجھاتے رہیں، آپ کی بات وہ ماننے کی طرف آ نہیں رہا، تو باپ بچے کو سمجھا رہا ہے، بچہ سن نہیں رہا، استاد بچے کو سمجھا رہا ہے، بچہ سن نہیں رہا، اور اس کے سارے کام ہی الٹے ہیں، تو بندہ کیا کہتا ہے، وہ بھائی کدھر جانا ہے پہ، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ یعنی جب بندہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو تم، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انسان کو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، یعنی تم نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کدھر گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن ذکر ہے تمام عالمین کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پہ چلنا اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ رب العزت تمام عالمین کا رب چاہے۔ یعنی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت کے سامنے انسان کی مشیت جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی مشیت انسانی وہ مشیت ربانی پر فوقیت نہیں رکھتی، بلکہ سب سے پہلے تیرے رب کا امر ہے، سب سے پہلے اس کا ارادہ ہے، جو وہ چاہے گا پھر وہ ہوگا۔ اگر تو کسی شے کا ارادہ کرے اور تیرے رب کا ارادہ نہ ہو تو وہ شے ہونے والی نہیں، اور اگر تو کسی شے کا ارادہ کرے اور تیرے رب کا ارادہ بھی ہو تو پھر وہ شے واقع ہوگی، ورنہ وہ چیز واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی حاکمیت اور اپنی مشیت کو ہر چیز پر فائق ہونے کو بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔